شیتل مر گئی ہے۔ کیوں مر گئی ہے؟ کیونکہ اس کو اس کے اپنوں نے غیرت کے نام پر مار دیا اور سمجھا کہ ہم بہت بہادری کا کام کر رہے ہیں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے یہ شاید یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ بھی شاید دین کا ہی کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیتل ایک عام عورت نہیں تھی، اللہ پاک نے اس کو بڑا مرتبہ دیا، اور وہ کیا مرتبہ تھا؟ شہادت کا۔ اب عوام سوچے گی بھئی شہادت کا مرتبہ، اور وہ بھی شیتل کو، بھئی اس نے تو پسند کی شادی کی تھی، اس کو کہاں سے شہادت ملی؟ جی ہاں، میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اس نے کس طرح شہادت کا رتبہ پایا۔ اس نے پایا ایسے کہ جیسے اس نے اللہ کا حکم اپنایا، اور اللہ کے حکم پر ہی موجود تھی۔ وہ اس وقت اس کی بیوی تھی، نکاح کیا تھا اس نے، زنا نہیں کیا تھا، اور نکاح اللہ کے حکم سے کیا جاتا ہے، تو دنیا میں کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے نکاح کے نام پہ مارے۔ اگر آپ حالت زنا میں کسی کو پکڑے تو آپ کو سنسار کرنے کا، مارنے کا حکم دین اسلام نے دیا ہے، لیکن ایک عورت جو اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کر چکی ہے اور ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے، اس نے نکاح کیا اور اس کو وہ سزا دی جو زنا والوں کو دیتے ہیں، تو پھر پکڑو ان لوگوں کو جا کر جو زنا سرے عام کر رہے ہیں۔ یہ جو بلوچ لوگ ہیں نا، یہ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، لیکن غیرت مند صرف نام کے ہوتے ہیں۔ کیا اس وقت ان کی غیرت نہیں جاگی تھی؟ جب اس کو گولیاں پڑ رہی تھی تو یقیناً وہ تڑپی ہوگی، گری ہوگی، اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اور وہ اس وقت بے پردہ بھی ہوگی۔ تو کیا اس وقت ان تمام نامحرموں کے سامنے ان غیرت مند بھائی یا باپ جس نے اس کے اوپر گولی چلائی تھی تب نہیں جاگی ہوگی؟ اصل میں یہ نام کے غیرت مند ہیں۔ بلوچ قوم سمجھتی ہے کہ ہم بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں، وہ صرف اپنی ہی کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو عورتیں خاموشی سے غیرتوں کے نام پر مر رہی ہیں۔ کچھ لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں، اور کچھ لڑکیوں کی تو شادی کرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے، یہ ان کو راستے میں ہی ختم کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی بہادری کا کام کیا۔ اس وقت میڈیا کے اوپر جو چل رہی ہے خبریں نا، پوری دنیا میں اس قوم کو، اس بلوچ قوم کو بے غیرت کہا جا رہا ہے۔ اور آج میں بھی کہوں گی اپنے چینل کے اوپر، کیونکہ میں کئی دنوں سے سوچ رہی ہوں، کئی دنوں سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا غیرت مند سمجھتے ہیں۔ یہ بے غیرت نہیں ہیں، بلکہ بے غیرت ترین انسان ہیں۔ ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ اور شیتل کی تو محبت نے اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے گی، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی کہ کتنی بہادری سے اس نے ایک ہی الفاظ ادا کیا کہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے زنا نہیں کیا۔ یہاں تو کھلے عام زنا ہو رہا ہے، عورتیں زنا کی دعوت دے رہی ہیں، تب ان بلوچیوں کو غیرت نہیں۔ اور آپ یقین کریں، اس کو خالی رپورٹ کیا جائے گا، ایک ہفتے جو ہے نا وہ بس ان کی وہ چلے گی، یہ ویڈیو چلے گی، اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن شیتل لوگوں کے دلوں میں یاد رکھی جائے گی۔ کسی ایک بندے کو پکڑا نہیں جائے گا، بس نام نہاد کوئی بندہ پکڑ لیا۔ مطلب ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پر یہ واقعہ ہوا، بیچارے یہ تک ٹریس نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ کس مقام پہ ہوا، جبکہ ویڈیو کے اندر بالکل صاف کے صاف دکھ رہا ہے، گاڑیوں کے نمبر تک دکھ رہے ہیں، لوگوں کی شناخت بھی ہو سکتی ہے، اور اتنا جدید ترین نظام ہونے کے باوجود اس کے علاقے کو ٹریس نہیں کیا جا رہا۔ یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، انہیں پائے کردار تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں پہنچائے جائیں، کیونکہ اگلا کوئی اور شکار ان کا ہوگا جو غیرت کی بھیٹ چڑھے گا۔ آج کی عورت اگر خود اپنے لیے سٹینڈ اٹھائے نا، تو وہ کبھی بھی بے غیرتوں کے آگے سر نہیں جھکائے گی۔ اور شیتل نے اپنی زندگی کی بھیک نہ مانگتے ہوئے بتا دیا کہ میں اللہ کے لیے قربان ہو رہی ہوں، میں نکاح کر کے قربان ہو رہی ہوں، میں تو سرخرو ہوں اللہ کے پاس جا کے کہ میں نے زنا نہیں کیا، میں نے نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دیں گے، لیکن تمہارا کیا حال ہوگا؟ انہیں اس حال کی بھی کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی غیرت مندی میں، نام نہاد غیرت مندی میں، ان کی پگڑیاں اونچی رہیں، ان کے جو ہے نا وہ مونچھیں اونچی رہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ اسلامی حلیہ بنا کر یہ مسلمان کہلائیں گے۔ درندے یہ مسلمانوں کے نام پر، یہ مسلمان نہیں، یہ درندے ہیں۔ جس باپ نے، جس بھائی نے ایک بہن کے اوپر صرف اور صرف اس لیے کہ اس نے نکاح کر لیا تھا، کیسے کوئی بندوق اٹھا سکتا ہے؟ جنہیں گودوں میں لے کر پالتے ہیں، جنہیں شہزادیاں کہا جاتا ہے دین کی، کیا ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ دین اسلام میں منع کیا ہے کہ کسی لڑکی کو اجازت نہیں ہے شادی کرنے کی اپنی مرضی سے؟ مرضی
کے بغیر اگر نکاح کیا جانا ہے تو وہ تو نکاح ہی نہیں ہوتا. عورت کی رضامندی بھی اتنی ہی ضروری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن اس بیچاری بہن کو جتنی بے دردی سے روندا گیا ہے نا، جتنی بے دردی سے اس کو مارا گیا ہے، اس کا عذاب انشاءاللہ پورے بلوچستان پہ آئے گا. اور پھر بولتے ہیں پاکستان کی جو آرمی ہے نا وہ ہمارا قتل عام کر رہی ہے. تو نہیں ہو تمہارا قتل عام. تم جیسے بے غیرت لوگوں کو تو گولیاں مار دینی چاہیے. اب بعض لوگ مجھے کہیں گے کہ جی آپ اتنی بولڈ باتیں کر رہی ہیں، کیا پتہ آپ کی زندگی بھی خطرے میں ہو. مجھے بھی اپنی موت سے کوئی ڈر نہیں ہے. مرنا ہے تو کسی اچھے کام کے لیے کریں، کسی اچھے کام کے لیے مریں. ٹھیک ہے کہ میں بہت جذباتی اس وقت ہو رہی ہوں، لیکن یہ جذبات میرے اس لیے قائم ہے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے. اور یہ گناہ دنیا گواہ ہے اس گناہ کی. وہ 16 سے 17 بے غیرت لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر. کسی نے اس کو بچایا نہیں، کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ چلو یہ کام اگر اس نے کر دیا، اس نے نکاح کر دیا، اس کو چھوڑ دو. دین اسلام اتنا سخت دین نہیں ہے. دین اسلام میں یہ سزا زنا کی تھی، وہ زنا میں نہیں تھی، وہ نکاح میں تھی. دونوں میاں بیوی کو مارنے کے بعد ان بے غیرتوں نے اپنے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. اللہ تعالیٰ ان کو حشر کے میدان میں بتائیں گے. ان کا وہ حشر ہوگا کہ دنیا انہیں دیکھے گی. لیکن ابھی تو یہ آزاد گھوم رہے ہیں. تو ہم تمام لوگوں کا فرض ہے جو میڈیا یوز کر رہی ہے نا، ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں کرٹیسائز کریں، ہم بتائیں. عورت مظلوم ہے، مجبور نہیں. جس کانفیڈنس سے، جس پر اعتمادی سے وہ گاڑی سے اتر کر اپنی موت کی طرف جا رہی تھی، اپنے مقتل کی طرف جا رہی تھی. بڑے سے بڑا شیر بھی ہوتا نا، بڑے سے بڑا تونگر بھی ہوتا تو وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگتا. اس نے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگی. اس نے تو صرف وہ بات کی جو ایک تاریخی جملہ رہ جائے گا کہ میں نے نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا. تمہیں مجھے مارنے کا حق ہے. حق کیا ہے؟ زبردستی انہوں نے یہ حق بنایا ہوا ہے. تم مجھے مار تو سکتے ہو، مجھے چھو نہیں سکتے. کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں. میں کشمیریوں سے بھی کہتی ہوں کہ پاکستان آپ کا کوئی ہم نوا نہیں ہے. اگر پاکستان ہم بلوچوں کی نسل کشی کر رہا ہے نا، وہ پھر وہ کسی بھی مظلوم کے جو حق کی بات کرتا ہے وہ بھی جسٹیفائبل ہے. بلوچ کہتی ہے جی پاکستان جو ہے نسل کشی کر رہا ہے وہ اس کی بلوچ قوم کو. تو اب بتائیں نا ذرا، اب یہ نسل کشی میں آئے گا یا نہیں؟ یہ تو تیرے اپنے بلوچ کر رہے ہیں. تو پہچانو ان بھیڑیوں کو جو تمہارے اپنے لباس میں چھپے ہوئے ہیں.